السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیات نمبر 48 سے لے کر 53 تک یعنی 48 to 53 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکائک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکائک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی، اور ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اسی مطالبہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمیشہ کافرین، منکرین، مشرکین یہ رسولوں سے کرتے آئے ہیں کہ جس قیامت کی دھمکی آپ دیتے ہیں، نبیوں سے کہتے تھے، وہ آخر کب پوری ہوگی؟ اور پچھلے نبیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال ان لوگوں نے کیا کہ آپ دھمکی تو دے رہے ہیں قیامت کی، آخر یہ قیامت آئے گی کبھی ہے؟ ایک طرح سے اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے یہ، اور انکار بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جس قیامت کی بات کر رہے ہیں، کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا اس پوری دنیا میں اور پوری کائنات میں کہ پھر ان کو یہ بچ نہیں سکیں گے اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یہ نہ اچانک ایک دھماکہ ہوگا اور جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں مر جائے گا اور گر جائے گا۔ نہ یہ اپنے کسی بات کو پورا کر سکیں گے، نہ اس خیال سے کوئی وصیت کر سکیں گے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ وصیت کر جائیں، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، جو باہر وہیں مر جائیں گے، جو گھروں میں وہیں مر جائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ سور سے مطلب ایک ایسا زوردار آواز یا بگل جیسے کہہ سکتے ہیں ہم، بجایا جائے گا، اور جس کے بعد یہ سب پھر اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو جائیں گے۔ جو قبروں میں وہ قبروں سے نکل پڑیں گے، جو جہاں مر کر گرے تھے وہیں سے اٹھ جائیں گے دوبارہ۔ اور بڑی حیرت ان کو ہوگی کہ یہ کیا ہوا۔ کافر لوگ چونکہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ یہی کہیں گے، یہ حیرت سے پوچھیں گے یہ ہوا کیا ہے، آخر ہو کیا رہی ہے؟ انہیں یقین ہی نہیں آئے گا۔ وہ سمجھیں گے ہم سو رہے تھے، ہم نیند میں سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ وہی قیامت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے جس کا دعویٰ کیا تھا اور جس سے ہم کو ڈرایا تھا۔ یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا اور اب ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور یہی ہوگا کہ پھر اس کے بعد سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اپنی اپنی جواب دہی کے لیے فکر مند ہوں گے۔ یہ سب یعنی لوگوں کا جی اٹھنا دوبارہ یہ بھی ایک سور سے ہی ہوگا اس کی ابتدا، اور لوگ پھر اٹھتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر ایک سور کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے، مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، لیکن ایک اور سور کا
ذکر بھی آتا ہے. یہ ذکر سورہ زمر میں آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر آیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں کہ اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے جیسے بگل کہہ رہے ہیں ہم. ایک پہلا سور ہوگا جس کو سن کے یعنی پوری کائنات میں وہ اس کی آواز گونجے گی, پوری زمین پر, پوری کائنات میں جو بھی زندہ لوگ ہوں گے وہ سب مر جائیں گے اور گر جائیں گے. یعنی پھر کوئی زندہ انسان باقی نہیں رہے گا سوائے ان کے جو جسے اللہ باقی رکھنا چاہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہو, صرف اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں کہ ظاہر کہ وہ مطلب زندہ رہیں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہیں اور قیامت کے بعد سے پہلے بھی ہیں اور قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کے سارے کام انجام دیتے ہیں. لیکن جہاں تک انسانوں کی بات ہے ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. وہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت کے وقت موجود ہوں گے. اور پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا. یہ بھی ایک بگل کی صورت ہوگی جس کی آواز پوری دنیا میں, پوری کائنات میں سنی جائے گی. اس آواز کے ساتھ ہی پھر سب لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے جو قبروں میں دفن ہے, جو جہاں جہاں دفن ہے اور جہاں جہاں پڑا ہوا ہے مر کے, وہاں سے زندہ ہو کے وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے حاضری کے لیے تیار ہوگا, بلکہ میدان کی طرف وہ دوڑ لگائے گا. اسے معلوم ہے کہ اب ہمیں کہاں جانا ہے اور پھر وہ اس میدان حشر کی طرف وہ روانہ ہو جائے گا. تو یہ ساری صورتحال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح کی ہے جو قیامت کے دن ہونے والی ہے, جو انسانوں پر گزرنے والی ہے, اور ہمیں ان پر پورا یقین ہونا چاہیے, پورا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں بالکل جیسا بیان کیا گیا ہے قرآن میں یہی کچھ ہوگا. اور صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی ابھی سے تیاری کر لیں تاکہ جب حاضر ہوں ہم اللہ کے سامنے تو پھر کچھ اچھی چیزیں ہم اس کے سامنے پیش کر سکیں جس سے کہ ہماری نجات ہو سکے اور ہم اس کے غضب سے, غیظ و غضب سے محفوظ ہو سکیں اور اس کے رحم و کرم کے مستحق ہو جائیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.